ایسے تمام حضرات، مفکرین، ریسرچرز، خطیب حضرات، مناظرہ کرنے والوں کو میرا اوپن پیغام ہے، اور ٹائم قیامت تک کا دے رہا ہوں میں آپ کو، کہ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اس موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ ہم آن لائن پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے اس موضوع پر تبادلہ خیال کریں گے، گفتگو کریں گے۔ اگر مناظرے کا لفظ آپ کو بہتر نہیں لگتا اور چڑھ ہے اس سے آپ کو، تو ٹھیک ہے، ہم گفتگو کر لیتے ہیں اس موضوع کے اوپر۔ موضوع چونکہ آپ تمام مسلمانوں کی اکثریت کو اہل سنت اور اہل تشیع کو آپ مشرک کہتے ہیں، ان پر آپ شرک کا حکم لگاتے ہیں، تو جناب میدان میں آئیے اور تیار ہو جائیے۔ گفتگو صرف قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوگی، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ آیا جو صوفیاء کو ماننے والا طبقہ ہے پاکستان میں، دنیا بھر میں، اہل سنت والجماعت میں سے، کہ جو طبقہ یہ کہتا ہے یا غوث المدد، کیا یہ شرک ہے؟ کیا یہ قرآن مجید کی نص کی روشنی میں اس پر آپ شرک کا حکم لگا سکتے ہیں، یا یہ قرآن مجید کی روشنی میں عین توحید ہے؟ یا اہل تشیع حضرات، بلکہ ہمارے ہاں اہل سنت بھی جو صوفیاء کو ماننے والا طبقہ ہے، وہ یا علی مدد کہتے ہیں مشکلات میں بھی، اور ویسے بھی یا حسین مدد بھی کہتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ مدد کہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی اکثریت اس پر عمل کرتی ہے۔ کیا یہ چیز شرک ہے، فسق ہے، بدعت ہے، قرآن کے خلاف ہے، نصوص کے خلاف ہے؟ کیا ایسی کوئی نص ہمیں ملتی ہے؟ اس موضوع کے اوپر میں اوپن پیغام دے رہا ہوں، ایسے تمام حضرات کو، کسی ایک شخص کو نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایسے بندے کو بالکل کافر یا مشرک نہیں کہتا جو اپنے مشکل اوقات میں یا کسی پریشانی کی حالت میں وہ یہ کہتا ہے یا علی مدد یا غوث اعظم المدد، جو اس طرح کہتا ہے میں اس کو کافر یا مشرک نہیں کہتا۔ وہ اور ہوں گے جو اس طرح کہتے ہیں، ان کو کافر یا مشرک کہتے ہیں، کیونکہ اس مسئلہ میں ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل قصور ان مولویوں کا ہے، اصل قصور ان مفتیوں کا ہے، جنہوں نے ان لوگوں کا یہ عقیدہ بنایا ہے کہ اپنی مشکل اوقات میں، اپنی پریشانیوں کی حالت میں تم یا علی مدد کہو یا غوث اعظم مدد کہو۔ یہ ان مولویوں کا اور پیروں فقیروں کا اور مفتیوں کا قصور ہے، ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ لوگ اندھی تقلید میں مبتلا ہیں، قرآن و سنت سے دور ہیں۔ ان کو قرآن و سنت سے دور کرنے والے یہ آج کے نام نہاد مولوی مفتی ہیں، جو خود بھی قرآن و سنت سے دور ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ اپنی مشکل اوقات میں، پریشانی حالت میں ہمیں کس کو پکارنا چاہیے، کس سے مدد مانگنی چاہیے۔ چنانچہ سورۃ الانعام آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے مخاطب، اگر اللہ تمہیں کوئی ضرر، کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس ضرر کو، اس نقصان کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تمہیں کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہی اپنے تمام بندوں پر غالب ہے، اور وہ بہت حکمت والا، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ قرآن مجید کے سورۃ الانعام آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے خطاب فرمایا ہے۔ یہ مولوی ہیں کیا چیز، ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب آپ اس آیت کا کیا جواب دیں گے؟ مولوی صاحبان اس آیت کا کیا جواب دیں گے؟ پیر صاحبان اس آیت کا کیا جواب دیں گے؟ ہے کوئی ان کے پاس جواب؟ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمت سے ان لوگوں کے لیے جو چیز کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس چیز کو وہ روک لے تو اس کے روکنے کے بعد اسے کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا، آپ کہیے یہ بتاؤ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے، کیا اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارو گے؟ اور اسی طرح سورۃ الانعام کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بلکہ تم اسی کو پکارو گے،
پس اگر وہ چاہے گا تو وہ اس تنگی کو کھول دے گا جس کے لیے تم اس کو پکارو گے، اور تم انہیں بھول جاؤ گے جن کو اللہ کا شریک بناتے تھے۔ مفتی صاحب اس آیت کا تم کیا جواب دو گے؟ اور اسی طرح جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں سواری پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے بیٹے، میں تم کو چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں، تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کو یاد رکھو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اور جان لو کہ اگر تمام امت تم کو نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تم کو صرف اسی چیز کا نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اگر تمام لوگ تم کو نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو وہ تم کو صرف اسی چیز کا نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ فرمایا، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2524۔ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2804۔ یہ ہے وہ تعلیم جو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو دی ہے۔ اپنے صحابہ کرام کا نبی علیہ السلام نے اس طرح کا عقیدہ بنایا ہے کہ جب بھی تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کا یہ عقیدہ بنایا تھا۔ آج مولوی صاحبان، مفتی صاحبان مخلوق کا کیا عقیدہ بنا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور اسی طرح جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، تم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی حاجت میں اپنے رب سے سوال کرے، اللہ سے سوال کرے، حتیٰ کہ نمک کا بھی سوال اللہ سے کرے، اور جب جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کا بھی سوال اللہ سے کرے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اندھی تقلید چھوڑ دیں، قرآن و سنت کو فالو کریں، اس جیسے نام نہاد مولویوں اور مفتیوں کی تقلید کو چھوڑ دیں۔ یہ لوگ اپنی بارگاہ میں جھکانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نے مخلوق کو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا ہے۔ قرآن مجید میں الحم سے لے کر والناس تک کوئی ایک بھی ایسی آیت موجود نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے، جب بھی تمہاری کوئی حاجت ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے اپنی حاجت پیش کرو یا کسی اور سے اپنی مشکل حل کرواؤ۔ کوئی ایک بھی آیت موجود نہیں ہے، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں قرآن مجید میں ایسی آیات موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے، اپنے نبی سے بھی فرمایا ہے، اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں سے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہاری تمام مشکلیں، تمہاری تمام حاجات صرف اور صرف اللہ ہی پوری فرماتا ہے، تمہاری تمام مشکلیں اللہ ہی حل فرماتا ہے۔ اور اسی طرح کتب حدیث میں بھی کوئی ایک بھی ایسی حدیث موجود نہیں ہے، صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہو کہ میری امت جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے، یا جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، یا جب بھی تمہاری کوئی حاجت ہو تو تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے اپنی مشکل حل کرواؤ، کسی اور سے اپنی حاجت پوری کرواؤ۔ اللہ کے نبی نے کہیں بھی نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی کی بھی تعلیم یہ ہے کہ تمہاری ہر مشکل کو اللہ حل فرماتا ہے۔ اس لیے نبی اسلام نے اپنے صحابہ کا بھی عقیدہ بنایا ہے اور قیامت تک کے لیے تعلیم دی ہے کہ جب بھی تم سوال کرو تو اللہ سوال کرو، کیونکہ تمہارا سوال اللہ سنتا ہے، تمہارے سوال کو بھی اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے۔ اور جب بھی تم مدد طلب کرو، مدد مانگو تو صرف اللہ سے مدد مانگو۔ یہ ہے نبی اسلام کی تعلیم۔ مولویوں کی تعلیم اور ہے، نبی اسلام کی تعلیم اور ہے۔